بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بعد ازل و صلاة جمعۃ المبارکہ عظمتوں و رفتوں والا دن جاری ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس طلوع ہو چکا ہے، جاری ساری ہے۔ یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، اس مہینے کے اندر حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 12 ربیع الاول شریف کو ولادت ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد، آپ کا دنیا پہ آنا یہ بحث برکت ہے، بحث مسرت ہے، بحث خوشی ہے۔ سارے مسلمان اپنے محبوب کے آمد کے حوالہ سے خوشی مناتے ہیں۔ اب یہ خوشی منانا ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ خوشی کا اپنا انداز ہے منانے کا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے اشارہ کا حکم دیا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا میرے محبوب اپنی امتیوں سے یہ فرما دو کہ جس وقت تم پہ اللہ کا فضل، اللہ کریم کی تم پہ رحمت ہو تو فلیفرحوا، اس پہ خوشی کیا کرو۔ اب نعمت اور اس کے فضل کے حوالہ سے علماء مفسرین نے لکھا کہ جو بھی انسان کو نعمت ملی ہے اس پہ خوشی سے کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری خوشیاں، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان سب پہ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس آیہ کریمہ سے جو کہا گیا میراث شریف، تو میرے رسول اللہ کیوں سب نعمتوں سے بڑی نعمت انسانوں پہ اللہ کا رسول آنا ہے، اللہ کے رسول کی آمد ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد ہوئی تو مومن سارے اس آمد کی خوشی منائیں، اس آمد پہ، اس نعمت پہ، اللہ کے اس فضل پہ اور اللہ کی اس رحمت پہ خوشی منایا کرے۔ اب جو طریقے ہیں، کوئی روزہ رکھ کے میلاد کی خوشی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جلوس کی شکل کے اندر اپنا گھر سجاتا ہے، محلہ سجاتا ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر وہ خوشی کر رہا ہے، کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا کے میلاد کی خوشی کر رہا ہے، یہ بھی آمد کی خوشی ہے۔ اب طریقہ کار ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ نے کوئی ہم پہ طریقہ فرض نہیں دیا کہ اس طرح ہی تم نے میرے محبوب کی آمد کی خوشی کی تو قبول کر لو۔ اور پھر جو یہ ہماری صورتحال ہے، گلیوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، یہ اللہ نے ہم پہ فرض نہیں دیا، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اور پھر اسلام کے جو شاعر ہیں ان میں بھی یہ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کرتا ہے اپنے گھر کا، ٹھیک ہے اس کے گھر لے آیا، کوئی اسے گناہ بھی نہیں ثواب کرتا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا یہ میلاد کا منکر ہے۔ میں نے کہا انداز علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی روزہ رکھ کے خوشی منا رہا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کے رسول اللہ کا میلاد منا رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی امت کے ساتھ محبت کر کے میلاد منا رہا ہے، کوئی گھر کو سجا کے میلاد منا رہا ہے، کوئی جلوس نکال کے میلاد منا رہا ہے۔ یہ ساری علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، ہم پہ کوئی صورت بھی اللہ نے فرض نہیں کی، لیکن ہم رسول اللہ کا امتی ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی آمد میں خوشی کریں۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور کس کو خوشی منانی چاہیے؟ میلاد حضرت گرامی حدیث پاک ہے، امام قرطبی نے اسے نقل کیا، البدایہ و النہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے اسے در منصور کے اندر نقل کیا۔ شیطان جو ہے نا یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، اس کی چیخیں نکلی ہیں 4 مرتبہ۔ اس پہ جو غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، شدید بندہ جب غمگین ہوتا ہے تو چیخ نکلتی ہے، یہ شیطان کی 4 مرتبہ چیخ نکلی تھی، شدید رویا۔ اللہ کے بارے فرماتے ہیں پہلے میرے کریم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت رویا جب اللہ نے فرمایا کہ تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے، تو قیامت تک مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل گیا ہے، فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی علی یوم الدین۔ فرمایا قیامت تک تو میری بارگاہ سے مردود ہے اور میری لعنت تو پہ برستی ہے۔ چیخ نکل گئی سی، پھر جب جنت سے نکلا اس وقت اس کی چیخ نکلی کہ میں اتنی عظیم جگہ سے نکل گیا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اس کی چیخ نکل گئی کہ رسول اللہ وہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں جن کی ایک بات پہ امت قربان ہونے کو تیار ہو جائے گی، اور ان کے ایک اشارے پہ کئی جہنمی جنتی ہو جائے گی۔ اس کا تو مشن تھا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا، لوگوں کو جہنمی بنانا، رب کا نافرمان بنانا۔ اب اس کی چیخ نکلی، وہ آ گیا ہے جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں جہنمی جنتی بن جائے، لاکھوں گنہگار نیکوکار بن جائیں گے، لاکھوں نافرمان رب کے فرما بردار بن جائیں گے، جس کے ایک اشارے پہ
کی طرف آ جائیں گے اس کی چیز۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی نا، پھر اس کی دیکھی یہ بڑی فضیلت والی سورہ ہے۔ حضرات گرامی، اب شیطان کی چیخ نکلی رسول اللہ کی آمد، تو جو رسول اللہ کے عاشق تھے انہوں نے خوشی منائی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں بشارتیں دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر کے، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ابراہیم دعا مانگی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنے رسول کو باعث کر۔ حضرت عیسیٰ بشارت دیتے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خبر دیتا ہوں میرے پاس نبی آیا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے بشارتیں دیتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، اور جو رسول اللہ کی آمد پہ پریشان ہوا تھا وہ یہ لعین شیطان تھا، اس نے پہچان نہیں دی۔ حضرات اب خوشی کسے منانی چاہیے؟ رسول اللہ کی آمد کی خوشی کسے منانی چاہیے؟ کون منائے؟ حضرات اکرام غور کریں ان حالات میں، اس ماحول کی جو سچویشن تھی کتب کے اندر آتا ہے، لوگ ایسے تھے کہ بظاہر انسان تھے لیکن ان کی عادات جانوروں سے بھی بری تھی۔ وہ ان کا پیکر تو حضرت آدم کے پیکر سے ملتا تھا، ان کی ادائیں بظاہر تو انسان نظر آتے تھے لیکن ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا کریکٹر اتنا برا تھا کہ جس کا تذکرہ قرآن نے بھی اشارہ کیا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ اتنے ظالم تھے کہ جانوروں سے اچھے تھے، جانوروں سے بھی بدتر تھے وہ انسان۔ عرب کے بدو رسول اللہ کی آمد سے پہلے وہ لوگ درندہ صرف تھے، میرے کریم کی آمد ہوئی، رسول اللہ نے انہیں فرشتہ سیرت بنا دیا۔ وہ اتنے جن کی گھٹی میں شراب نوشی تھی، رسول اللہ آئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، ایسا بدلا کہ وہی لوگ جن کی گھٹی میں شراب نوشی تھی، زنا تھا، جوا تھا، بدکاری تھی، رسول اللہ آئے سارا ختم کر دیا۔ وہ لوگ جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، رسول اللہ آئے، میرے کریم کی آمد ہوئی، میرے کریم نے ایسا انہیں انقلاب عطا کیا کہ وہی لوگ جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے پلٹ کر جنت کے اندر جنتوں کے امام بن گئے۔ حضرات گرامی، ہر روز کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے جس سے رسول اللہ کا احسان ہوا۔ اب ہر والد، ہر بوڑھے کو رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے۔ کیوں؟ جب میرے کریم نہیں آئے تھے تو بوڑھوں کو لوگ کوڑے مارتے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے، والدین کو لے جا کر اوقاف کے میلے میں بیچا جاتا، منڈیوں میں فروخت کیا جاتا۔ میرے کریم آئے، فرمایا لوگوں پہلے جو تھا تمہارا رواج وہ میں ختم کر رہا ہوں، میں اس نور کو رائج کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر ماں باپ کی اتنی فضیلت ہے
رسول اللہ نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ پھر بنتا ہے نا ہر باپ کو رسول اللہ کا ملاد بنانا چاہیے، پھر ماں ہر ماں کو ملاد بنانا چاہیے۔ کیوں؟ ماں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا رسول اللہ کی آمد سے پہلے۔ جب آپ آئے آپ نے جنت کو اٹھایا، اب کہاں پہ جنت ہے؟ آسمانوں میں اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا ماں کوئی منڈیوں پہ بیچنے والی چیز نہیں ہے، فرمایا اگر جنت پانا چاہتے ہو ماں کے قدموں میں تلاش کرنا، میں جنت پا کے ماں کے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ ہر بیٹی کو ملاد منانا چاہیے۔ وہ وقت جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن بولتا ہے وَإِذَا مَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ فرمایا وہ وقت تھا جب بچیوں کو ہر بچی پیدا ہوتی اسے اٹھایا جاتا، زندہ ایک گڑھا کھودا جاتا، اس میں رکھ دیا جاتا، مٹی ڈالی جاتی۔ میرے قریب آئے آقا بچیوں کو عزت دی، بچیوں کو عزت دی۔ فرمایا لوگوں جس بندے نے 2 بچیاں پالی، ان کی خدمت کی، تربیت کی، میری شریعت کے تابع رہ کر، فرمایا اس کو دوسرے گھر بھیجا، شادی کی۔ فرمایا کل قیامت کے دن محمد اسے جنت میں لے جائے گا، اور ایسے نہیں صرف جنت میں، فرمایا اس طرح لے جاؤں گا۔ رسول اللہ نے 2 انگلیاں اٹھائی، اٹھا کر فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں میری ہیں نا، اس طرح اس بندے کو میں جنت میں لے جاؤں گا جو 2 بچوں کو پال کے ان کی تربیت کر کے دوسرے گھر لے جائے گا، ان کی شادی کرے گا۔ پھر پتہ چلا ہر بیٹی کو رسول کا ملاد منانا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہر غلام کو رسول کا ملاد منانا چاہیے کہ میرے کریم آقا کی آمد سے پہلے وہ جو قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، غلامی کی اندر پھنسے ہوئے تھے، میرے کریم نے آقا ان غلاموں کو آزادی دلائی۔ ہر غلام کو رسول اللہ کا ملاد منانا چاہیے، ہر بوڑھے کو رسول اللہ کا ملاد منانا چاہیے، ہر بہن کو رسول اللہ کا ملاد منانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ لوگ ایسے تھے بہنوں کی ناقدری کرتے، رسول اللہ نے انہیں بہن کا مقام بتایا، انہیں بیٹی کا مقام بتایا۔ حضرات گرامی وہ لوگ ہر کسی رشتے کو توڑتے تھے، میرے رسول نے آ کر رشتے کی قدر بتائی۔ ہر مومن کو ملاد منانا چاہیے۔ ارے کتنا نوازا میرے قریب نے، وہ معاشرہ بچیوں کو جو زندہ درگور کرتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، میرے قریب نے کیا مقام دیا بچی کو، اور پھر بہن نے کیا مقام دیا۔ میرے قریب نے فرمایا اے میرے غلاموں، جس نے اپنی بہن کی شادی آگے وہ چلے گئے گھر، وہاں معاملہ ایسا ہو گیا، باندھنا پڑی، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، کام اس کا وقت ہو گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واپس گھر آتا ہے یا بیوہ ہو گئی وہیں پہ رہی۔ میرے کریم نے فرمایا اس بندے نے اپنی بہن کی کفالت کی، بیوہ ہو کر ہوئی کفالت کی، یا طلاق ہوئی گھر آ گئی، اس کی خدمت کی۔ فرمایا میں محمد اس کو یہ ضمانت دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس کی سفارش کر کے میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ اب دیکھیں کتنے کون سے حقوق یتیموں کی جس نے پاسداری کی، جس نے بے آسروں کا آسرا بنا، جو جس معاشرے میں غریب کی عزت نہیں تھی، رسول اللہ نے آ کر اسے عزت دلائی۔ اس ہر غریب کو رسول کا ملاد منانا چاہیے، اس ہر فرد کو رسول اللہ کا ملاد منانا چاہیے جس پہ رسول اللہ کا احسان ہوا۔ میرے غریب کتنے لاجبربر تھے، کتنے رحمت للعالمین تھے۔ حضرات گرامی
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم باہر تشریف فرما عرض کیا یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ظلم و ستم جب قوم نے کیا نافرمانی کی فوراً ہاتھ اٹھائے بددعا کی ان پہ حضرت نوح کی قوم پہ سلام آنے کا عذاب آیا اور اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا یا رسول اللہ حد انسان کو کفار نے کہا کہ آپ سے دندان آپ کے شہید کیے گئے پتھر آپ پہ برسائے گئے تکلیفیں آپ پہ کو دی گئی آپ کیوں نہیں دستے رحمت دراز کرتے اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ انہیں برباد کرتے حضرات گرامی عرض کیا گیا میرے کریم نے فرمایا اے مومن میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا اب دعا جب نکلے گی رسول اللہ کی زبان سے تو ان کا یہ برباد ہو جائیں گے ایک کفار مشرکین جو رسول اللہ کو پہچان کرتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ نیست و نابود ہو جائیں گے حضرات گرامی ادھر رسول اللہ کے ہاتھ اٹھے ذہن میں خیال آیا جب زبان ہلی وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت میں لاکھ سلام فرمایا زبان ہلی کیا جملہ نکلا فرمایا اللہم ھذا قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ یہ میری یہ قوم ہے انہیں معافی عطا فرما یہ مجھے نہیں جانتے اے اللہ انہیں تو ہدایت عطا فرما انہیں یہ شعور دے یہ مجھے پہچان دے میں ان کا کتنا بھلا کرتا ہوں میں ان کے لیے کتنی آسانی پیدا کرتا ہوں میں انہیں کتنا جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں میں کتنا ان کے لیے مخلص ہوں اے اللہ انہیں تم شعور عطا فرما میرے بھائیو میرا محبوب کیسا ہے ہم کیوں اس کا ملاد بنائیں جو آیا اتنا انقلاب آیا جو گئے غار میں ہمارے لیے روئے معراج رب کا قرب خاص نصیب ہوا پیش نظر امت تھی قبر میں تشریف لے گئے قبر انور میں رکھا گیا اس دار فانی کو چھوڑا دار بقا کی طرف تشریف لے گئے وہاں پہ حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کو لحد کے اندر رکھا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی زبان حرکت کر رہی ہے میں نے سوچا آخری سفر ہے رسول اللہ کا اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جا رہے ہیں کیا زبان پہ جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا کان کیا تو آواز آ رہی تھی رب سلم امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دینا میرے بھائیو آئے دنیا پہ امت کی بخشش پیش نظر معراج پہ گئے امت کی بخشش پیش نظر قبر میں تشریف لے گئے امت کی بخشش پیش نظر پھر ہم کیوں اتنا پھر لاجواب ہمارا نبی ہم کیوں نہ اس کی آمد پہ خوشی کریں ہم کیوں نہ ان کی آمد پہ میلاد منائیں میرے بھائیو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہمارے لیے بحث مسرت ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ خوشی منانے کا طریقہ کوئی کسی کتاب میں رائے نہیں بتایا گیا کہ اس طرح خوشی کرو تو قبول ہوگی میرے بھائیو اگر کوئی روزہ رکھ کے خوشی مناتا ہے وہ بھی درست ہے اگر کوئی اپنا گھر سجاتا ہے فرض واجب نہیں کہہ رہا اگر کوئی سجا نہ سجائے تو گناہگار نہیں کوئی نہیں سجاتا اس پہ قیامت کے دن کوئی پوچھ کا چاہیے ہوگی تو نے کیوں نہیں سجایا جو سجاتا ہے اسے نیکی ملتی ہے ثواب سے ہوتا ہے اور کوئی روزہ رکھ کے رسول کا میلاد منا رہا ہے کوئی گھر سجا کے میلاد منا رہا ہے کوئی غریبوں کی مدد کر کے میلاد منا رہا ہے کوئی ایک لیتا ہے لفافہ اس پہ لکھتا ہے جس نے ولادت مصطفیٰ مبارک اس لفافے میں 500 200 جتنا بھی ہوتا ہے وہ ڈال کر کسی غریب
غریب کو دے دیتا ہے یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے، اگر کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے یہ بھی رسول اللہ کا ملاد ہے۔ لیکن میری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بجائے گلیوں کو سجانے کے گھر پہ ہونی چاہیے اتنا کر لیں کہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کی آمد کا مہینہ ہے، بجائے گلیوں میں لگانے کے پیسہ، بجائے راستے بند کرنے کے، بجائے اس کے میں غلط نہیں کہہ رہا، اچھا عمل بتا رہا ہوں، ان دونوں کو اگر ایک پلڑے پہ رکھا جائے نا ان دونوں معاملات کو، جو پلڑا گناہ والے دونوں معاملات نہیں ہیں، لیکن جس کے حوالے سے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اس عمل سے وہ بیان کرنے لگا، بجائے اس کے گلیاں بند کر دی جائے، گلیوں کے اندر کارپٹ بچھا دیا جائے، لیٹ دی جائے، کپڑا لگایا جائے، اچھا عمل ہے، لیکن اس سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی بیوہ کی مدد کی جائے، کوئی غریب ہے تو اس کی بچیوں کی جہیز کا انتظام کیا جائے، گھروں کو سجائے، اتنی توفیق ہے، اتنی ہمت ہے، کریں اپنے گھروں کی، اور پھر راستے جب سجدے ہیں اس راستے میں کوئی کسی کو گزرنے نہیں دیتا، اگر گلی سجی ہے تو کہے اپنی گدے پہ اپنی کھوتی پہ چارہ پٹھے رکھ کے گزرنا ہے، گزرنے دیا جاتا، لہذا حضور کا میلاد منائیں جو رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ کریں اجر ثواب ہے۔ اگر آپ میلاد میں منائیں رسول اللہ کا، گھر کو سجانا، گلی سج جائے، اگر کسی گلی کے اندر آپ کا بھائی آپ کا خون ہے، اس کی بیٹی اس لیے بیٹھی ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے باپ کے پاس، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان سے میرے وہ ہاتھ بھی نہیں کرے، تو میرے بھائی گلی سجانا تیرا فضول چلا جائے گا۔ اگر تو گلی سجائے ساری رات اس پہ ڈنڈا لے کے چلتا رہے، ٹینٹ پہ آتے بھی چلائے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہ پڑھے، تیرا وہ میلاد کس کھاتے کا ہے؟ وہ تجھے کیا اجر اس کا ملے گا؟ اگر تیری گلی ہر سج آئے، تیرے گھر کے اندر رسول اللہ کی شریعت کا نور نہ ہو، میرے بھائی سوچ تیرا وہ گھر سجانا کس درجے میں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، ادھر تو گلی تو لیٹے لگا رہا ہو، نماز جمعہ چلی جائے، بتا تیرا وہ کام فرض نہیں تھا، یہ فرض تھا، وہ رب کا حکم نہیں تھا، یہ رب کا حکم تھا، رسول اللہ کا حکم تھا۔ اگر یہ پورا کر کے وہ کرے گا اجر ملے گا، اگر اصل کو چھوڑ دے گا، فرضات پہ وقت ضائع کرے گا، پھر رسول اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ حضرت عبدالحق محمد سے دہلوی بڑا خوبصورت انداز بتا رہا ہوں میلاد منانے کا۔ آپ سے کسی نے سوال کیا یا حضرت میلاد منانے کا خوبصورت طریقہ کون سا ہے؟ عبدالحق محمد سے دہلوی اشریعہ العلماء شرح مشکات اس کے اندر خوبصورت میلاد کون سا؟ سب سے بہترین طریقہ میلاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ باوضو ہو جائے، باوضو ہو کے بیٹھ جائے، جو جس جگہ پہ بھی گھر ہے مسجد ہے، بیٹھ کر رسول اللہ پہ درود پڑھے، یہ سب سے بڑا میلاد ہے۔ اب ایسا کیا بجائے لمبے چوڑے پروگرام کرنے میں گھر بیٹھے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، بچوں کو حکم دے نماز پڑھیں، یا فجر کے بعد یا کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، گھر سفید کپڑا لیں، لازمی محبت عرض کر رہا ہوں، لازمی سفید ہی ہو، کوئی چنائی نہیں ہو، لیکن خوبصورتی ہوتی ہے، سفید کپڑا نیچے بچھا لیں،
بچے اوپر خوشبو لگائے، بچوں کو بٹھا دیں پاس 10 یا رات میں، یا وہ دانے پڑنے کے لیے جو گٹھلیاں ہوتی ہیں کھجور کی وہ رکھ لے سامنے، بٹھا کر بچوں کو کہیں اس مہینے میں میرا رسول آیا تھا اور ہمارا ہم ان کی امتی ہیں، ان کے صلات ہم پر بڑے ہیں، آؤ بیٹھو میرے اہل بیوی کو بٹھائیں، بیٹیوں کو بٹھائیں، سارے گھر والے بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، میرے رسول پہ درود پڑھیں، یہ بھی میرے رسول کا میلاد ہے، یہ بھی میرے رسول کا میلاد ہے۔ کھانا گھر خود بنائیں، اپنے لیے بنائیں، میٹھا کے ساتھ بنا لیں اور بچوں کو کھلا دیں، اگر توفیق ہے تو غیر کسی کو دے دیں، مسکینوں کو کھلا دیں اور کہیں میں رسول کی آمد کی خوشی میں یہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ بھی میلاد کا طریقہ ہے، اور مجھے تو سب سے اچھا جو یہ طریقہ ہے نا، یہ طریقہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ اب تو کچھ دوستوں نے شروع کر لیا ہے یہ طریقہ، وہ ہمارے ملکن میں ہے، اس دن کے اندر دوستوں کو بلاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھ کر بارگاہ نبوت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہمیں آزادی ملی، آپ تشریف لائے ہمیں رحمتیں ملی، ہمیں جہنم سے آزادی ملی، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے اسے قبول کر۔ یہ بھی میلاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ کا میلاد منانے کی توفیق دے۔ آمین۔